تو آج ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہی سن کر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، اردو کی آخری کتاب۔ جی یہ عنوان ہی آپ دیکھیں کتنا چونکا دینے والا ہے۔ کیا یہ واقعی اردو کی کوئی آخری کتاب تھی؟ نہیں، اصل میں یہ نام بذات خود ایک بہت گہرا طنز ہے۔ اچھا۔ جی ہاں، یہ کتاب جسے ابن انشا نے لکھا تھا 1971 میں شائع ہوئی، یہ محمد حسین آزاد کی جو مشہور کتاب ہے نا، اردو کی پہلی کتاب۔ جی بالکل، وہ تو نصاب میں شامل رہی ہے۔ ہاں، تو یہ کتاب اس کی ایک بہت ہی ذہین آپ کہیں پیروڈی ہے۔ جہاں آزاد کی کتاب تمیز تہذیب سکھاتی تھی، جی، وہیں ابن انشا کی یہ آخری کتاب ہر سبق کو، ہر بات کو ایسے الٹ پلٹ دیتی ہے کہ پڑھنے والا ہنستا بھی ہے اور گہری سوچ میں بھی پڑ جاتا ہے۔ ابن انشا یعنی شیر محمد خان صاحب، ان کا نام تو خیر اردو ادب میں خاص طور پر مزاح شاعری، سفر نامے ایک بہت بڑا نام ہے۔ بالکل۔ اور ان کا کمال یہی تھا کہ بہت سادہ لفظوں میں، بہت لطیف انداز میں، لیکن بات چپتی ہوئی کہہ جاتے تھے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور اس کتاب میں تو ان کا یہ مخصوص انداز آپ کہہ لیں اپنے عروج پر ہے۔ اچھا۔ جی، وہ روایتی جو نصابی مضامین ہوتے ہیں نا، جیسے تاریخ، جغرافیہ، حساب، یہاں تک کہ اخلاقیات اور سائنس، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یعنی سب کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا؟ سب کو۔ مثلا تاریخ کو وہ ایسے لکھتے ہیں کہ حقائق اور مذاق آپس میں گھل مل جائیں، یا جغرافیہ ایسا کہ وہ ایٹلس بھی شرما جائے۔ واہ، مطلب یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی کتاب نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ ہرگز نہیں، صرف ہنسنا مقصد نہیں ہے۔ یہ بظاہر تو ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک بہت گہری معاشرتی تنقید ہے۔ معاشرتی تنقید؟ جی، ابن انشا کا مذاق جو ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام پر، سیاسی حالات پر، ہمارے سماجی رویوں پر، اقدار پر ایک لطیف سی مگر بہت قاری ضرب ہے۔ وہ عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں، پرلطف جملے ہوتے ہیں، لیکن ان سے وہ سچائیوں کو ایسے الٹتے ہیں کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے جیسے وہ اپنا ہی عکس ایک مزاحیہ آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ اپنا عکس، جہاں اپنی کمزوریاں، اپنے تضادات نظر آتے ہیں۔ بالکل وہی چیز، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ روزنامہ ڈان نے اسے اردو کی 100 بہترین کتابوں میں شمار کیا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی ہاں، اور اسی حوالے سے ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ نظر آتا ہے۔ دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویو کے بانی ہیں محمد منتظر مہدی۔ اچھا، جی، محمد منتظر مہدی، ان کا یوٹیوب چینل تو کافی معلوماتی ہے کتابوں پر۔ جی بالکل، تو وہ اس کتاب کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے صرف ایک طنزیہ کتاب نہیں مانتے۔ اچھا، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد منتظر مہدی اسے اردو کی طنزیہ روح قرار دیتے ہیں۔ اردو کی طنزیہ روح، یہ تو بڑا گہرا جملہ ہے نا؟ ان کا کہنا ہے کہ ابن انشا نے جو کچھ لکھا وہ صرف مزاح برائے مزاح نہیں ہے، وہ ایک مکمل فکری بیانیہ ہے۔ یعنی اسے صرف ہنسی میں اڑا دینا ناانصافی ہوگی۔ بالکل، وہ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کتاب قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بھائی یہ جو نصاب کے نام پر ہم رٹتے رہتے ہیں، کیا واقعی اس سے کچھ سیکھتے بھی ہیں؟ یہ تو بہت اہم سوال اٹھایا انہوں نے۔ جی، اور ان کا چینل دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز اسی طرح کی فکر انگیز کتابوں پر بڑی دلچسپ اور گہرائی میں جا کر گفتگو کرتا ہے۔ ادب کے جو سنجیدہ پہلو ہیں انہیں بھی عام فہم انداز میں سامنے لاتا ہے۔ تو گویا اردو کی آخری کتاب ایک ایسی تخلیق ہوئی جو ہنساتی تو ہے، مگر ہنساتے ہنساتے بہت سنجیدہ سوالات ہمارے سامنے لا کھڑے کرتی ہے۔ یقیناً یہ نصابی کتابوں کی جو ایک خشک سنجیدگی ہوتی ہے اسے چیلنج کرتی ہے، اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ مذاق جو ہے وہ کتنی گہری دانائی اپنے اندر سموئے ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو آپ کہیں نصاب سے اکتا گیا ہو، جسے طنز و مزاح میں دلچسپی ہو، یا جو ہنسی کے پیچھے چھپے ہوئے معنی اور فکر کو تلاش کرنا چاہتا ہو۔ صحیح۔ یہ ایک آئینہ ہے، یوں سمجھیں، جو ہمیں ہمارا ہی چہرہ دکھاتا ہے، کبھی مسکراتا ہوا، کبھی شاید تھوڑا سا جھنجھلایا ہوا، مگر ہوتا وہ سچا ہے۔ اور جاتے جاتے ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا آج کا جو دور ہے، یہ تیز رفتار پیچیدہ دور، کیا اس میں ہمیں ایسی مزید آخری کتابوں کی ضرورت ہے؟ ایسی کتابیں جو ہمارے نظام تعلیم پر، ہمارے سماجی رویوں پر، سیاسی منظرنامے پر سوال اٹھا سکیں، بھلے وہ سوال طنز و مذاق کے ہلکے پھلکے انداز میں ہی کیوں نہ پوچھے گئے ہوں۔ یہ
واقعی سوچنے کی بات ہے۔